بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ہود میں شعیب علیہ السلام کے قصے کو آگے لے کر چلتے ہیں. انشاءاللہ آج 88 اور 89 آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت میسیج دیا ہے شعیب علیہ السلام کے قصے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شعیب علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اے میری قوم، ذرا غور تو کرو تم. اگر میں ہوں کھلی دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اور اسی نے رزق دیا ہے مجھے اپنے پاس سے، بہترین رزق عطا کیا ہے، اور نہیں میرا ارادہ کہ میں خلاف ورزی کروں تم سب کی اس کے بارے میں خود جس سے تمہیں روک رہا ہوں. نہیں میرا ارادہ مگر اصلاح کا. ہاں، مگر جتنا مجھ سے ہو سکے گا اتنا ہی میں اصلاح کر سکوں گا. اور ایک بات سنو، اور نہیں میری کوشش کے نتائج کا دار و مدار مگر صرف اللہ پر ہے. اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آیت نمبر 89. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ. مزید شعیب علیہ السلام نے کہا، اور اے میری قوم، نہ جرم پر آمادہ کرے تمہیں میری مخالفت اس حد تک کہ پہنچے تمہیں بھی ویسا ہی عذاب جیسا پہنچا قوم نوح کو، قوم ہود کو یا قوم صالح کو، اور نہیں قوم لوط تم سے زیادہ دور. آیت نمبر 90. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اور استغفار کرو تمہارے رب سے، پھر توبہ کر کے پلٹو اسی کی طرف، بے شک میرا رب بڑا رحیم، بے حد محبت کرنے والا ہے. شعیب علیہ السلام کے قصے میں سورہ ہود میں انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ اگلی آیتوں پر چلتے ہیں. آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا جواب دیا قوم کے لوگوں کو. یا قومی، شعیب علیہ السلام کہنے لگے، قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. اور کہنے لگے شعیب علیہ السلام، اے میری قوم، ذرا غور تو کرو تم. اگر میں ہوں کھلی دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اور اسی نے جو ہے بہترین رزق دیا ہے، روزی دی ہے مجھے، اور نہیں میرا ارادہ ہے کہ میں جو ہے وہ خلاف کروں تم سے اس بارے میں جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں. پھر مقصد کیا تھا شعیب علیہ السلام کا؟ ان اریدو الا الاصلاح، نہیں یہ میرا ارادہ مگر صرف اصلاح کا ہے جتنا مجھ سے ہو سکے، اور یہ اصلاح بھی وما توفیق الا باللہ، اور نہیں میری کوشش کا نتیجہ کا دار و مدار مگر صرف اللہ کی جو ہے وہ مرضی پر ہے.
اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ایک داعی دین کے ناطے سے دیکھیے بڑی خوبصورت آیت ہے یہ۔ شعیب علیہ السلام قوم کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم غور و فکر نہیں کرتے ہو کہ تمہارے درمیان میں جو ہے ایک سلیم النفس رہ چکا ہوں، سلیم فطرت رہ چکا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں تمہارے پاس جو ہے علم کی باتیں لے کر آیا ہوں، دلیل لے کر آیا ہوں۔ ہم، میں تو ایک بہترین انسان تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، پھر تم کیوں میری باتوں کو نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے نا کہ میں جو ہے وہ، یعنی کہ تم غور نہیں کرتے ہو کہ واضح جو ہے وہ دلیل پر ہوں، یعنی کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے الحمدللہ کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، اور اللہ نے مجھے جو ہے بینہ پہ رکھا ہے، دلیل پر رکھا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے میں دلیل پر ہوں۔ اور اسی کے ساتھ تو کہنے لگے کہ تم غور نہیں کرتے ہو کہ میرے رب نے مجھے جو ہے وہ بہترین رزق دیا ہے۔ یہ کون سا رزق ہے؟ ابھی کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے شعیب علیہ السلام جو ہے یعنی کہ مالدار بھی تھے الحمدللہ، اور یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس مال نہیں تھا، بہت اس دور میں یعنی کہ ان کا بھی کاروبار تھا، سب کچھ تھا، لیکن یہاں اسپیشلی جو ہے وہ نبوت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ نبوت جو ہے اللہ کی طرف سے مجھے رزق ملا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ظاہری رزق کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ظاہری رزق کیسے؟ کہ میرے پاس بھی مال و دولت ہے، اور دیکھیے کہ وہ اپنا جو ان کے پاس تھا وہ حلال تھا، اور لوگوں کو وہ غلط مال پر روک رہے تھے، لوگوں کو وہ سمجھا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہیں حلال دیا ہے تو اس کو رکھو۔ کیوں معلوم؟ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یعنی کہ ان کے خود کے پاس جو ہے وہ مال و دولت نہ ہو اور وہ لوگوں کو حرام مال سے روکے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ لوگ تانے مارتے تھے، لو بھائی ان کے خود کے پاس تو ہے نہیں، یہ ہمیں آئے جو ہے وہ صحیح مال جو ہے وہ حلال روزی کماؤ اور مال کا صحیح استعمال کرو۔ انہیں کیا پتا مال کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انبیاء اور رسولوں کو بہترین حال میں رکھا۔ سارے انبیاء رسول کا یہی حال تھا، اور وہ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتے تھے کہ قوم کے لوگ ان کو تانے نہ مارے۔ اب کچھ لوگوں کا جیسے کہ یہ حال یہ نا یہ خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا۔ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تو تھا، لیکن وہ رکتا نہیں تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مال کا ذخیرہ نہیں کیا، اس کو جمع کر کے نہیں رکھے کہ میرے فیوچر میں میری بیویوں کے، میرے بچوں کے کام آئے گا، نہیں، اس طریقے سے نہیں، ڈھیر نہیں لگا کر رکھا، بلکہ اسے جہاں جب جتنی ضرورت تھی اس کو جو ہے استعمال کر کے ختم کر دیا۔ یہاں تک کہ دیکھیں کہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 100 اونٹ جو ہے وہ 100 اونٹوں کی قربانی تھی، 63 اونٹ کی تو خود اپنے ہاتھ سے قربانی دی، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کروائی۔ تو یاد رکھیں کہ تقریباً جو ہے وہ ہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قربانی کروائی تھی انہوں نے، یعنی یہ کہ لوگ یہ نہ سوچے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ مال نہیں تھا ان کے پاس بھی الحمدللہ۔ نہیں تو سوچے کہ بڑے بڑے سرداروں کو جو ہے وہ دین کی دعوت کیسے دیتے۔ بس یہ ایک امت کے لیے میسج تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مال کا ڈھیر نہیں لگایا، کچھ جمع نہیں کیا، تو وہ زکوٰۃ اس لیے ادا نہیں کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جمع ہی نہیں کیا تھا۔ زکوٰۃ کس پر ہم کو نکالنی چاہیے؟ جو 1 سال سے ذخیرہ کر کے رکھا ہے۔ تو لوگوں نے کیا رائے نکال لی نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول کے پاس مال نہیں تھا؟ جی نہیں، بہت تھا، لیکن جب اس کی ضرورت ہو، جب وہ اس کا استعمال کر۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام جو ہے اللہ نے جو ان کو حکمت دی تھی، جو نبوت دی تھی، اس کو بہترین رزق وہ کہہ رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ دیکھیں پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ آگے کہہ رہے ہیں وہ وما اریدو، اور جو میں تمہارے پاس آیا ہوں تو میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں خلاف کروں تمہارے اس کے جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرا حال ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ میں غلط کمائی لے رہا ہوں یا پھر میں جو ہے صحیح طریقے سے نہیں کما رہا ہوں اور میں تمہیں روک رہا ہوں۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہیں کہ شعیب علیہ السلام کا یعنی وہ ان کا جو یعنی کہ بولتے کچھ تھے اور عمل کچھ تھا، فعل کچھ تھا۔ جی نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو تو اللہ بھی پسند نہیں کرتا ہے۔
یعنی یہاں پر جو ہے وہ یعنی ناجائز طریقے سے میں نے کوئی مال نہیں کمایا ہے کہ ناؤز باللہ میرے پاس ناجائز مال ہے اور میں تمہیں اس سے روک رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں خود بھی غلط مال کمانے سے رکا ہوں، اس لیے میں تمہیں روک رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ غلط طریقے سے تو جو تم کماؤ گے تو وہ سب ضائع ہو جائے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے نا یہ چیز کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے یعنی کہ اچھے حال میں رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ جو ہے دیکھے کہ اپنے بندے کو ہر طریقہ بتا دیا ہے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے۔ تو میں تمہیں اس غلط کام سے روکنے کے لیے آیا ہوں جو تم اپنے کاروبار میں اپنے مال میں ملاوٹ کر رہے ہو۔ سوچے، اور یہاں پر وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں کیا لگتا ہے، کیا میرے عمل اور میرے فعل میں یعنی میرا جو میں کہہ رہا ہوں اور میرے فعل میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے؟ دیکھیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ کچھ رہا ہوں اور کر کچھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے وہ قوم کے لوگوں کو سمجھانے لگے کیونکہ انہیں پتا تھا اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہوتے ہوتے خیر انہیں سمجھایا، اور اس کے بعد اب اپنے مقصد پر وہ آ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی میرا آنے کا ارادہ تو یہ ہے کہ میں تمہاری صرف اصلاح کرتے رہوں، اور کتنی مستطاعت، اس پر غور کرے ذرا، مستطاعت، اس سے مجھے اور آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ یاد رکھیں کہ جو ہے یعنی کہ جو بھی انسان دین کا کام کر رہا ہے اپنے مقصد پہ وہ جو ہے وہ نظر رکھے، اور دین کا کام جو بھی ذمہ داری اس کی لیتا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کی استطاعت کرنا ہونا چاہیے۔ آج دین کے کام میں مقصد کر یعنی لوگوں کا مقصد جو ہے وہ بہت ہی الگ الگ ہو گیا ہے، لیکن اس آیت کی روشنی میں دین کا کام مجھے اور آپ کو صرف اور صرف لوگوں کی اصلاح کے لیے کرنا چاہیے۔ کتنا کرے؟ ایک سوال اٹھتا ہے بھائی کتنا محنت کرے ہم دین کے راستے میں؟ تو مستطاعت، دین کا کام استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ بات آ رہی سمجھیں؟ یعنی آپ کی جتنی طاقت ہے آپ اتنی طاقت اپنی جو ہے وہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگا دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بہت زیادہ کیپیسٹی رکھتی ہیں دین کا کام کرنے کی، لیکن لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں سن کر آپ نے دین کا کام چھوڑ دیا۔ جی نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں۔ لوگوں کی باتوں میں آ کے دین کا کام کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یاد کریں وہ آیت جو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے نا، لا یکلف نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ذمہ داریاں، اس کے بھار نہیں ڈالتے ہیں، اس پر وزن نہیں ڈالتے ہیں۔ بات آ رہی سمجھنے؟ دیکھیے اصلاح کا کام بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کا کریکشن کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے تو بہت زیادہ صبر چاہیے۔ صبر والا بندہ ہی اللہ کے دین کا کام کر پاتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر تو کوئی بھی اس کام کو نہیں کر سکتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہاں پہ آیت کا اگلا حصہ ہے وما توفیقی الا باللہ، اور جو میں تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں تو میری کوشش جو بھی ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق پر ڈیپینڈ ہے۔ دا ورڈ توفیق از ویری بیوٹیفل، ذرا اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں توفیق جو ورڈ یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے نا، یہ نکلا ہے واو قاف اور فا سے، واو قاف اور فا، اسی سے ایک اردو کا لفظ ہے واقفیت، موافقت، ٹھیک ہے؟ موافقت بھی ایک ورڈ ہے، اور یہ جو ہے ہم اکثر جو ہے اردو میں جو ہے وہ اس کو سنتے ہیں۔ تو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ کسی بھی کام کے لیے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو یہاں پر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ موافقت جو ورڈ میں آپ سے کہہ رہی ہوں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں کہ دو چیزوں کا اس طریقے سے مل جانا کہ اس میں اللہ کی مدد شامل ہو۔ کسی بھی دو چیز کو آپ ملا لیں، دو چیزیں ایسے جڑ جائیں، ایسے مل جائیں کہ اللہ کی مدد اس میں شامل ہو، اس کو موافقت کہتے ہیں۔ چلے مثال کے ذریعے ہم اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو کیریکٹر کے انسان ہیں، جیسے کوئی انسان وہ نکلتا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے، گھر سے نکلا اپنے چلو آج میں کچھ کام کر کے آؤں گا، ٹھیک ہے، نکلا وہ، اور اس کے بعد جو ہے اس کو کوئی بھی انکم نہیں ہوئی،
कोई भी इनकम मेहनत उसने वो गया, वो कोशिश कर रहा है कि चलो मेरी कुछ कमाई हो जाएगी, कुछ इनकम हो जाएगी, लेकिन कुछ इनकम नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि वो निकलता है मगर उसको अल्लाह की मदद नहीं आती है। अगर उसको अल्लाह की मदद आ भी गई, कुछ पैसे मिल यानी कुछ इनकम हो भी गई, अभी अल्लाह की मदद किस किस तरीके से नहीं आती है। देखिए वो चलिए कुछ इनकम हो भी गई, रास्ते में कहीं वो पैसे गिर गए या कुछ पैसे उसको मिले थे, इनकम हुई थी, चोरी हो गए, ठीक है, बता रही समझे। तो क्या था, उसके उस काम में अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं थी। एक दूसरा शख्स घर से निकलता है, अल्लाह की इबादत करता है, निकलता है घर से इस सोच के साथ कि चलो आज मैं कुछ रिस्क हलाल कमाकर अपने घर वालों के पास लेकर आऊंगा। चले वो गया, उसने मेहनत की और फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इनकम भी हुई, बड़ा खुश हो गया, और बल्कि उसकी उम्मीद और उसकी सोच से ज्यादा उसको इनकम हुई। तो यहाँ ये क्या था, उसने मेहनत की, कोशिश की, और उसी के साथ साथ अल्लाह की मदद भी उसको शामिल थी उसके इनकम में। बात आ रही समझ में। तो याद रखें, अल्लाह की तौफीक मतलब अल्लाह की मदद के साथ साथ बंदे की अपनी कोशिश होनी चाहिए। ये जो लोग कहते फिरते ना कि हाँ अल्लाह तौफीक दे देगा तो हम हिदायत पर आ जाएंगे, अल्लाह तौफीक दे देगा तो हम नमाज पढ़ने लगेंगे, जी नहीं, ये गलत सोच है। इस तरीके से देखिए कि तौफीक का जो यानी कि तौफीक अगर अल्लाह की चाहिए ना, तो उसके लिए शर्त है कि बंदा खुद पहल करे उस काम के लिए, बंदा खुद कोशिश करे उस काम के लिए। जब तक बंदा पहल नहीं करता है तो अल्लाह की मदद नहीं आती है। कई मर्तबा मैंने आपको 0 और 1 की मिसाल दी है। देखिए जब तक एक इंसान खुद स्टैंड नहीं लेता है, उसके आगे जो लोग बढ़ते नहीं हैं। अब आप अकेले हिम्मत करें, आप अकेले जो है एक स्टैंड लें, उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला दीन के कामों में खुद आगे आगे 0 लगाते जाएंगे। आप यानी कि समझिए 1000 है, आप क्या करें, एक को हटा दें, 0 0 अपने आप में कोई मानी रखता है, जी नहीं। उस एक को आप लगाएं, वो स्टैंड आप हैं, वो एक आप है। जब तक आप खुद स्टैंड नहीं लेंगे, आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। बता रही समझ में। तो हमें खुद को स्टैंड लेना पड़ता है, फिर अल्लाह की मदद आती है। और दिन के काम में और एक बहुत ज़्यादा एक एटिकेट जो हमें रखना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें जो है उसमें सब्र चाहिए, तहम्मुल चाहिए। तो कैसे हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि आपने कोई एक ड्रेस लेकर खरीदा, आपने बहुत ही खूबसूरत सा, सॉफ्ट, एकदम नरम सा, आपकी पसंदीदा, आपने उसको टेलर को सिलने दिया। अब टेलर ने उस ड्रेस को जो है बहुत ही फिटिंग बहुत ज़्यादा कर दी, टाइट कर दिया, और अब आप क्या करोगे, खराब कर दिया टेलर ने भाई आपका ड्रेस। अब आप क्या करोगे, उसको जो है ना अ, उधेड़ोगे, ठीक है, उसको लूज करने के लिए उसकी सिलाई को आप खोलोगे, और बहुत आपको गुस्सा आ रहा है, आप उसको उधेड़ रहे हो, तो क्या होगा, और खराब हो जाएगा ड्रेस। क्यों? क्योंकि वो ड्रेस तो बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही नाजुक था। हो सकता है आपकी सिलाई के धागे के साथ साथ उसके दूसरे धागे भी निकल जाए और ड्रेस खराब हो जाए आपका। क्या पता चला इस एग्जाम्पल से कि वो ड्रेस जब आप बहुत सॉफ्ट हैंड यानी सॉफ्ट था ना ड्रेस, वो आपका, आप बहुत हल्के और नरम हाथों से जब उसको यानी कि उधेड़ोगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी सिलाई खुल जाएगी। जी हाँ, इस्लाह के लिए नर्म हाथों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज मैं और आप अगर समाज की इस्लाह करने के लिए निकल रहे ना, तो हमें बहुत ही सॉफ्टनेस, एक मिजाज, अखलाक अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है पता है कि देखिए कुछ लोगों को दीन का काम करने का सेंस नहीं होता है, निकल जाते बस ऐसे ही। क्योंकि देखिए कि दीन के काम में 2 तरीके हैं, एक है बलाग, ठीक है, दिया मैसेज को फेंक कर आ गए, कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा नहीं कर रहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जिम्मेदारी खत्म। आपने कहा कि चलो भाई, मुझे तो सिर्फ मैसेज ब्लॉक करने को कहा गया था, मैंने पहुंचा दिया, खत्म हो गई बात, अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं। अब उसी के साथ साथ देखिए कि एक दूसरा, एक इसमें दूसरा काम क्या होता है, एक तो ब्लॉक हो गया, और एक क्या है
کہ بالکل یعنی کہ آپ کو کسی سوسائٹی میں آپ کو بھیجا گیا کسی سوسائٹی کی اصلاح کرنے کے لیے. اچھا وہ سوسائٹی بھی ایسی کہ بہت ہی بدکار لوگ، بہت ہی برے لوگ اس میں رہ رہے ہیں، لوگوں میں اتنی خرابیاں ہیں، اس کی اصلاح کے لیے آپ کو بھیجا گیا. سوچے تو تب اس وقت آپ کو جب ایسی سوسائٹی میں آپ کو اصلاح کے لیے بھیجا جائے نا، تب آپ کو ان تمام خوبیوں کی ضرورت پڑے گی. جی ہاں، ان تمام خوبیوں جیسے کہ آپ اصلاح کے لیے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ بڑا تحمل چاہیے، آپ صبر چاہیے، حکمت چاہیے، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہے. جس طریقے سے دیکھیں کہ قرآن الحمدللہ 23 سال میں اترا ہے. کیا اللہ کے لیے مشکل تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بارگی میں قرآن دے دیتے اور کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ آپ جائیے کہ مکہ کے ہر گھر میں ایک ایک نسخہ، ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ دیتے، اگر فرشتوں کے ذریعے ہی جائیے مکہ کے ہر گھر میں ایک ایک نسخہ جو ہے قرآن کا دے کے آئیں، سارے لوگ ایک دم سدھر جائیں گے. نہیں، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ اتارا؟ وہ اس لیے کہ پہلے قرآن مل جاتا لوگوں کو تو اصلاح نہیں آتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن کو اتارا تاکہ لوگوں کے اندر اصلاح ہو سکے. اور پھر لوگوں کے اندر جب یہ دلوں میں ان کے قرآن اترا تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اصلاح ہوئی صحابہ کی اور لوگوں کی. سود کی آیتوں کو بالکل آخر میں رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہاں پر جو ہے یہ مرض پھیلا ہوا ہے سود کا، برائیوں کا، اور اس طریقے سے. تو ایک دم سے ہی دیکھیے کسی کے اندر بدلاؤ، چینجز نہیں آتے. جیسے بار بار میں کہتی ہوں، قرآن کو پڑھ کر اوور نائٹ چینجز نہیں آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو وقت دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اپنے اندر اس کو اتارتا ہے، پھر اس کے بعد الحمدللہ قرآن جو اصلاح کرتا ہے لوگوں کی، وہ غضب کا ہے. آپ کو میں کمپیر کروانی ہوں کہ ایک داعی دین میں اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ جو واقعی لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہے اور جو اپنے مطلب کے لیے کام کرتا ہے، تو کس طریقے سے. چلیے اور ایک مثال ہم لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ ایک اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے، اس کو یعنی کہ پہلے دن ہی ایک سلیبس پیپر دے دیا جاتا ہے، دیکھیے بھائی آپ کو جو ہے ابھی یہ سلیبس پڑھانا ہے پورے سال میں. اب ٹیچر جب کلاس میں پڑھانے جا رہا ہے تو وہ کس پر فوکس رہے گا؟ اپنے سلیبس کو پورا کرنے پر، اپنے پورشن کو پورا کرنے پر. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بچے کو سمجھ آیا نہیں آیا. بھائی میں نے اپنی ذمہ داری کر لی نا، میں نے سلیبس پورا کر لیا نا، بس ختم. میں نے تو دکھانا ہے بھائی، رجسٹر میں لکھ دینا ہے کہ میں نے آج کا لیسن پورا کر لیا. یہ ہے ایک دنیا دار ٹیچر کی بات جو اسکولوں میں سلیبس پورا کرنے کے لیے ڈیوٹی دیتے ہیں. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ ایک دین کا کام کرنے والا، ایک ایسا شخص جو دین کا کام کر رہا ہے، اسے کوئی سلیبس سے مسئلہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے. کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ جس کے اوپر وہ دین کی محنت کر رہا ہے، جسے وہ دین پہنچا رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ رچ بس جائے. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ قرآن آ کر جو ہے اثر انداز کرے، ان کی اصلاح ہو جائے. بندہ جو ہے وہ کچھ سیکھے پڑھے تو اندر سے وہ جو ہے وہ بہترین ہو جائے. اور اسی لیے وہ جو ہے ایسے ٹیچرز جو دین کا کام کرتے ہیں تو ان کا مقصد اپنے کورس کو پورا کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے کلام کو انسان کے اندر بسانا ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آج ہم اس کے دین کے راستے میں اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا بہت کچھ کام کر رہے ہیں اور اللہ سے قبولیت کی امید بھی رکھتے ہیں. الحمدللہ. اب دیکھیے کہ اسٹیپ ایک بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس کے دین کا کام کرتا ہے اور جو ہے یعنی کہ اللہ کے اس توفیق کے ملنے کو ایک نعمت سمجھتا ہے، اور نعمت سمجھ کر پھر اگلا اسٹیپ وہ لیتا ہے کہ میں جو یہ دین کا کام کر رہا ہوں تو علیہ توکلت، تو بھائی میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں تو میں اسی پر پورا بھروسہ کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ پر توکل کے بغیر دین کا کام نہیں کر سکتے ہو. کسی کو اگر یہ توفیق مل جائے انسان کی اصلاح کی تو وہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک نعمت سمجھتا ہے.
وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اسے چنا کہ سماج کی برائیاں دور کرنے کے لیے جو ہے وہ، یعنی کہ وہ پریشان رہتا ہے، کیا سماج میں اتنی برائیاں، میں اس کو کیسے دور کروں؟ جب آپ کے اندر ایک ایمانداری آئے گی دین کو لے کر، تو پھر آپ کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ سماج سے میں یہ برائیوں کو کیسے دور کروں۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ اس کو پتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے پھر جب یعنی کہ لوگوں کے تانے آتے ہیں، لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اسے پتا ہے کہ بار بار مجھے اللہ ہی کی طرف مدد مانگنے کے لیے پلٹنا ہے، وہ الہی انیب، کہ اس سے یعنی کہ لوگوں کو اس کی باتیں نہیں اچھی لگ رہی ہے، لوگ اس کو ٹون کر رہے ہیں، لوگ اس کو ذلیل کر رہے ہیں، لوگ اس کو نہ جانے کیا ٹائٹل دے رہے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، نہ کہ وہ بندوں کو ریکویسٹ کرتے رہتا ہے۔ اس ورڈ کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، یہ انیب جو ہے، دیکھیے کہ دین کا کام کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ کبھی خود جو ہے نا خود مختار نہیں سمجھتے کہ بھائی میں جو چاہے وہ کر لوں، اپنی مرضی چلا لوں، کسی نے بات مانی تو بھی ٹھیک، نہیں مانی تو بھی ٹھیک، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے وہ، بلکہ ایسا شخص وہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی مدد مانگتے رہتے ہیں، ہر وقت ایسا شخص جو ہے اللہ کے حضور میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کھپاتا ہے، جلاتا ہے کہ اللہ تو بس میرے کام کو جو ہے وہ قبول کر لے۔ جہاں لوگ دیکھیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں نارملی، تو دین کا کام کرنے والوں کو ہو سکتا ہے کہ 50 دفعہ بھی نمازیں پڑھنی پڑے اللہ کی مدد مانگنے کے لیے۔ اور یہ ہے انیب، کہ وہ لوگوں کی پریشانیوں پہ روتا دھوتا نہیں ہے، لوگوں کے تانوں پر جو ہے وہ انہیں تان نہیں مارتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی مدد کو اللہ کو پکارتا ہے اپنی مدد کے لیے، اور اس کی عبادت کرتا ہے، اور زیادہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہی شعیب علیہ السلام کے واقعے سے یہی سیکھنے مل رہا ہے کہ دیکھیے شعیب علیہ السلام دیکھیے کہ کوئی غریب غربا نہیں تھے دنیا میں، الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک اسٹیٹس دیا تھا، ان کا ایک رتبہ تھا قوم کے لوگوں میں۔ ہم، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کبھی کبھی انسان کے پاس نا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کو ویلیو نہیں دیتے، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے مزاج کی وہ بات نہیں کرتے ہیں۔ ہم، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک کوئی شخص بہت سماج میں اسٹیٹس رکھتا ہے، بہت ایکسپرٹ ہے، بہت ہی ایکسپرٹ ہے باتیں کرنے میں اور ایسے سب، لیکن کبھی کبھی لوگ ایسے آپ کو مل جاتے ہیں نا کہ آپ کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا ہے، ساری باتیں آپ کی جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو آپ کا دماغ خراب کریں گے، آپ کو جو ہے وہ یعنی کہ بدتمیزی پر اکسانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمیں ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھ کر جو ہے بالکل اللہ کی طرف رجوع کر کے، اور دیکھیں یہاں پہ انیب ہے، انیب بھی دیکھیں کہ نوب سے نکلا ہے، ہم، اور اسی سے ورڈ ہے نا نوبت بھی نکلا ہے، اسی سے انیب سے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ سے تعلق جوڑے بغیر کبھی بھی دین کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو اگر دین کا کام کرنا ہے نا تو اللہ سے کنیکشن آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے، یہی نا بتایا جا رہا ہے نا، اگلا آیت کا اگلا حصہ ہوا الیہ انیب۔ جی ہاں، جس طریقے سے دیکھیں آپ، جیسے آپ گاڑی ڈرائیو کرتی ہیں، سیٹ بیلٹ لگائے بغیر آپ ڈرائیو نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ سیف نہیں رہیں گی۔ اور یہ انڈین یعنی کہ یہ لا ہے بھائی، قانون ہے جو آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آپ انیب کی کیٹیگری اپنے اندر اتارے بغیر دین کا کام آپ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، ہم، کیسے دیکھیں کہ اگر آپ سمجھیے کہ کسی 10 لوگوں کی آپ اصلاح کر رہی ہیں، مگر وہ جو ہے سمجھیے کہ اس کے اندر ان 10 لوگوں کی اصلاح میں اصلاح آپ کر رہی ہیں، بہت زیادہ آپ دین کا کام کر رہی ہیں، لیکن اس میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی تو وہ 10 لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ الٹا آپ کو تانے مارنے لگے۔ بتا رہے سمجھے، لوگ آپ کی خیریت لینے لگے، بتاؤ بھائی تم یہ کام کیوں کر رہی ہو، کیا مقصد ہے، کیا تمہارا بیک گراؤنڈ ہے، کس فرقے سے ہو، ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب۔ تو جو لوگ دیکھیے اوور کانفیڈنٹ ہو کے نا میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں، نکل پڑتے ہیں کام کرنے کو،
نہ وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، نہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ داعی دین کو تو دیکھیے کہ ہر قدم اللہ کی مدد اس کو مانگنی چاہیے۔ جتنا عام انسان اللہ کی مدد نہیں مانگتا، اس سے زیادہ ایک داعی دین کو جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے حضور میں جھکے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچیں، یاد رکھیں کہ ایسے لوگ آپ کو الٹا پلٹا کے پھیر دیں گے آپ کے گھر پر۔ تو ہر وقت جو ہے نا اللہ کی مدد شامل حال ہمیں ہو، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ایسا اگر لوگ آپ کے ساتھ کرے تو ایسے وقتوں میں لوگوں کی اصلاح پر ہمیں بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے، نہ کہ وہ ہمیں تانے مار رہے ہیں یا ہمیں جو باتیں کہہ رہے ہیں اس پر دھیان دیں۔ بتا رہی سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 89 میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے قوم کے لوگوں کو شعیب علیہ السلام مزید کیا باتیں کہہ رہے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمُ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ یہ شعیب علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی اس آیت میں بھی شعیب علیہ السلام کی ایک تڑپ محسوس ہو رہی ہے اپنے قوم کے لیے کہ ہے میری قوم، نہ جرم پر آمادہ کرے تمہیں میری مخالفت، اس حد تک کہ پہنچے تمہیں ویسا ہی عذاب جیسے کہ قوم نوح، ہود اور صالح کو پہنچا، اور نہیں قوم لوط تم سے کچھ زیادہ دور۔ یعنی یہ آپ پلیس کے اعتبار سے بھی لے سکتے ہو، آپ ٹائم کے اعتبار سے بھی، کہ قوم لوط کو جو عذاب پہنچا ہے تو بھائی ابھی ابھی کا واقعہ ہے، اور یہ بستی تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا اس آیت میں؟ تو دیکھیں کہ قوم کے لوگوں کا اتنا ڈھیٹ پن نظر آ رہا ہے کہ قوم کے لوگ کوئی سدھرے ہوئے لوگ نہیں تھے جس کی طرف انبیاء اور رسولوں کو بھیجا جاتا تھا۔ بڑے اریل بدتمیز قسم کے لوگ، بڑے ڈھیٹ قسم کے لوگ، کہ جو واقعی بات کو جلدی سمجھے نا۔ شعیب علیہ السلام کتنا تڑپ رہے ہیں اس میں کہ اے قوم کے لوگ، بات مان جاؤ بھائی، میری مخالفت مت کرو۔ یہ تم میری شقاقی پر دیکھے، شقاقی پر ذرا دھیان دیجئے، کیوں میری مخالفت میں کھڑے ہو؟ تم میری مخالفت میں کھڑے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ تم کو بھی وہی عذاب پکڑ لے جو قومیں، یہ جو پچھلی قومیں گئی ہیں، یہ جو ہے ان کو اللہ نے پکڑا تھا۔ اس آیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ مجھے جو ہے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ سوچے کتنا تڑپ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ امت جو اس وقت میری قوم ہے یہ غلط کام نہ کرے، بچ جائے اس سے۔ ہم نے بھی کبھی کسی صورت پر اپنے بال میں سفیدی محسوس کی ہے؟ یہ دیکھیے عذاب کی بات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے تھے، کتنا سمجھاتے تھے اہل مکہ کو کہ اے لوگو سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ۔ اور یہ اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم، یہ جو قریش والوں کو بتایا جا رہا ہے، اگر ابھی بھی تم نہیں سدھرے، نہیں سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر، تو بہت ممکن ہے کہ جیسا ان پر عذاب آیا تھا، بہت پاسبلٹی ہے کہ تم پر بھی یہی عذاب آ جائے۔ یہ بڑے بگڑے ہوئے لوگ تھے، سوچے۔ اور ان کو جہاں پر یعنی کہ مارا گیا، ان کو جہاں اللہ نے عذاب دیا، بحر مردار کے نام سے وہ جانا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یعنی کہ یہاں پر دیکھیں کہ دیندار کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے کہ جو داعیے دین نکلا ہے وہ کسی کی پکڑ کر لے، نہیں، بس وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی تم کو جو ہے اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے، میں تمہاری اصلاح کرنے آیا ہوں، بس تم جو ہے وہ سدھر جاؤ۔ اور ایک داعیے دین کو چاہیے کہ وہ خود بھی بچے اور لوگوں کو حد درجے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرے، جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے کرے۔ لیکن پھر یاد رکھے کہ یہاں پر اصلاح کے کام کے لیے بہت زیادہ حوصلہ چاہیے۔ شعیب علیہ السلام کی محبت کو فیل کرے، یجرمنکم شقاقی، میری مخالفت تمہیں برباد نہ کر دے۔ اس میں ایک محبت جھلک رہی ہے شعیب علیہ السلام کی اصلاح کے لیے۔ دیکھیے کہ نرمی اور ایک صلہ رحمی اور ایک محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پیچھے میں نے کسی آیت پر آپ سے کہا تھا نا، آپ اگر لوگوں میں دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے محبت کریں۔ جب تک آپ لوگوں سے محبت نہیں کریں گے، انہیں بتائیں گے نہیں، انہیں جتائیں گے نہیں کہ بھئی واقعی میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو لوگوں کے اندر اصلاح نہیں آئے گی۔ انہیں محسوس کرائیں کہ ہمیں تمہاری فکر ہے بھائی، ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔
اب اس کے بعد دیکھیں کہ اتنی عذاب کی باتیں پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلے یعنی کہ قوموں کا ذکر کر کے اب پڑھنے والوں کے لیے ایک لیسن یہ دیا ہے کہ کوئی بات نہیں، پچھلے بہت سارے گناہ تمہارے ہیں نا جس کی وجہ سے دین پر نہیں آ پا رہے ہو، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور استغفار کرو تمہارے رب سے، پھر توبہ کر کے پلٹو اسی کی طرف، بے شک میرا رب بڑا رحیم بے حد محبت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی حقیقت ہے اس بات میں دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دل کا حال جو ہے وہ دیکھ لیا ہے کہ میری یہ بندیاں بڑی پریشان ہو رہی ہیں، یہ پچھلے اپنے جو ہے وہ گناہوں پر بڑی شرمندہ ہو رہے ہیں، یہ چاہتی تو ہیں دین پر آنا، دین پر عمل کرنا، لیکن یہ جو ہے یعنی کہ پریشان ہے کہ کیا کرے، ہمارے تو گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں، نیکیاں کچھ نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ بس توبہ استغفار کر کے میری طرف پلٹ آؤ۔ جی ہاں، یہ ہے دیکھیے کہ بار بار سورہ ہود میں توبہ کی بات، استغفار کی بات، بڑی خوبصورت صورت ہے توبہ استغفار کے لحاظ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت راستے رکھے اپنے بندوں کو پلٹنے کے لیے۔ بندے کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے پکار رہا ہے، میرا رب اپنی طرف پلٹنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ کوئی بات نہیں، پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو تو بالکل اپنے آپ میں گلٹ مت فیل کرو، بلکہ توبہ استغفار کر کے میری طرف پلٹ آؤ۔ اور کتنی پیاری بات ہے، ان ربی رحیم و ودود، رحیم و ودود، واقعی اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ودود سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو نا امیدی تو ویسے بھی کفر ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ میرے اور آپ کے اتنے گناہ ہم کیسے دین کی طرف آئیں۔ یہ بھی ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، جب لوگوں کو ایک حکمت نہیں ہوتی ہے نا لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، نکل پڑتے ہیں بغیر قرآن کی آیتوں کو سمجھے ہوئے۔ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں نا تو لوگوں میں ہم گلٹ ان کو فیل کرواتے ہیں کہ بھائی تم بڑے گنہگار ہو، تم تو کچھ نہیں کر سکتے ہو، تم بہت پاپ کیے ہو، تم دین پر آ نہیں سکتے ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، ایسا کرو ویسا کرو۔ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ایک داعی دین کا یہ جملہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت سائٹ دی ہے نا، تو ایک داعی دین کے اندر یہ حکمت ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں، کتنی بھی آپ کے گناہ ہو، آپ اللہ کے حضور میں سچی توبہ کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو جو ہے وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس طریقے کے جملے ہمیں آنے چاہیے جس کی طرف ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو بولنے کے لیے۔ حکمت سے خالی جب دیکھے ہم کام کرتے ہیں نا تو لوگ اللہ کے قریب آنے کے بجائے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں، دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری کوئی توفیق نہیں ہے، میری کوئی استطاعت نہیں ہے، اور تیری طرف سے توفیق نہیں ہوگی تو میں کبھی بھی حکمت سے بھرپور دین کا کام نہیں کر سکتی ہوں، لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتی۔ اللہ سے مدد مانگے، بہت زیادہ مدد مانگے، روئیں گڑ گڑائیں اس کے آگے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آئے اور ایک سچا داعی دین ہمیں بنا دے۔ آمین یا ربی۔ چلے الحمدللہ، ہمارا آیت نمبر 90 تک ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمين يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔